ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह फ़िक़्हुल क़ुलूब के कोर्स में हम सब आपस में मिलजुल कर पढ़ रहे हैं और एक दूसरे से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। उस्ताज़ा ने जो कुछ हमें इसमें पढ़ाया सिखाया अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत कुछ हासिल कर रहे हैं। आज जो हमारा चैप्टर है, नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम, खल्क़ुन नार,
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کی خلق کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں اور ایسی ایسی چیزیں جان رہے ہیں کہ جو شاید ہم نے پہلے کبھی سوچی بھی نہ تھی. تو آج آگ کے حوالے سے دیکھتے ہیں کیا سوچ سیکھا، کیا جانا. خوف بھی محسوس ہوا ہوگا آپ کو، اور ڈر بھی محسوس ہوا ہوگا، اور ساتھ ساتھ اللہ کا شکر بھی محسوس ہوا ہوگا کہ اللہ نے یہ کیسی کیسی چیزیں بنائی اور ان کو ہمارے لیے کیسے کیسے فائدہ مند بنا دیا اور کیسے کیسے ان کی روک تھام کر لی. سبحان اللہ. تو سب سے پہلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں پچھلی کلاس کا ہوم ورک، اور اس کے بعد پھر ہم جانتے ہیں مزید آگے کیا ہم نے کام کیا. اچھا، یہ جو بات ہے نا، اس کو عربی ترجمہ اور اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا ڈائری میں لکھیں. ذرا آپ چیٹ میں لکھیں ساتھی کہ آپ میں سے کس کس نے عربی پڑھی، آیات کی ترجمہ پڑھا آیات کا، اور اپنے عمل کے لیے کچھ نکال کے ڈائری میں بھی لکھا. تو ذرا اس کو آپ چیٹ میں لکھیں. اتنی دیر میں اپنے کسی ساتھی سے پوچھتی ہوں کہ عمل کے لیے اگر وہ کچھ بتانا چاہیں کہ عمل کی ڈائری میں انہوں نے کیا لکھا پچھلے لیسن سے، تو اپنا مائک کھولیں اور بتائیں. اگر کسی نے یہ کام ہوم ورک کیا ہے تو وہ اپنا مائک کھولیں اور بتائیں کہ انہوں نے عمل کی ڈائری میں کیا لکھا. جی استاد. ماریہ عمران بتانا چاہتی ہیں؟ جی باجی میں بات بتائیے. کروں. بالکل بتائیے کیا لکھا پچھلے السلام لیسن علیکم سے عمل کی ڈائری میں. باجی. میں نے اپنی عمل کی ڈائری میں جو 546 کا چیپٹر تھا نا، اس میں یہ والا جو پورا پیراگراف تھا، وَلَا بَقِيَّةُ الْحَاذِهِ الْأَصْفَاتُ فِي الْحَوَائِ، یہ پورے چیپٹر سے یہ میں نے اپنے لیے یہ سوچا کہ اللہ پاک کی کتنا بڑا ہم سب پہ احسان ہے کہ آواز ہوا کے ذریعے آواز کو بالکل غائب ہو جاتی ہے. ہم کبھی کسی کی اچھائی برائی یا فائدے نفع نقصان میں ہم جب کسی کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری آواز کو اللہ پاک غائب کر دیتے ہیں، لیکن یہی آواز اگر ہوا میں معلق رہے تو پھر ہم تو باجی کہیں کی بھی نہیں رہیں گے. تو یہ تو مجھے بہت بڑا احسان لگا اللہ پاک کا کہ اللہ پاک نے ہم پہ بہت بڑا احسان کیا ہے. اور ہوا کا مجھے اپنی زندگی میں یوں سب سے زیادہ اس کا احساس ہوتا ہے کہ مجھے استما ہے 15-20 سال سے. تو جب میں آکسیجن لگوانے جاتی ہوں نا باجی، تو وہ آکسیجن اس وقت تک میرے اوپر اثر انداز ہوتا ہے جب تک اس کی ٹائم ڈیوریشن ہوتی ہے میری طبیعت کے حساب سے، آدھے ایک گھنٹہ اثر کرا. اس کے بعد وہ بالکل میری طبیعت جو ہے پھر زیادہ خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے جب اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے دوائیوں کا بھی. تو مجھے اس وقت ہوا کی شدت کا اور اس کی اہمیت کا اتنا زیادہ احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ واقعی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہوا جو اتنی آسانی سے ہم کو مل رہی ہے تو ہمیں اس کی قدر و قیمت کا احساس ہی نہیں ہے. بس اس وقت یہ فیلنگ ہو رہی ہوتی ہے یا اللہ کہیں سے سانس آ جائے، کہیں سے سانس بحال ہو جائے، طبیعت بحال ہو جائے. اس وقت مجھے بہت زیادہ ہوا کی شدت کا یا اس کی اہمیت کا احساس ہو رہا ہوتا ہے. یا اللہ یہ سبحان ایسی اللہ، کیفیت جس کا بہت وہ نہ اہم ہو. بات کی آپ نے. پرچیز کرنی پڑے نا ہمیں تو پتہ چل جائے، اور کرنی پڑتی ہے تو بھی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کتنی زیادہ ہوا ہم نے زندگی بھر استعمال کی. اور جو بات کی انہوں نے کہ آوازوں کی، سبحان اللہ، یہ کتنی اہم بات ہے. غور کیجیے گا اس پر. بارک اللہ فی علمک. اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو اور میرے عمل کو بہترین بنائے. کوئی اور ساتھی؟ رومانہ آپ بھی کچھ اس حوالے سے کہنا چاہتی تھی عمل کی ڈائری کے جی حوالے استاذہ جی. جی استاذہ جی، میں یہی بات کر رہی تھی اور اگلا پیراگراف بھی کہ ریئلی میں گھر میں بھی یہی بات کر رہی تھی. تو سب بچے بھی ہم لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ یعنی پتہ ہے لیکن شعور نہیں ہے، اس طرح کی پہچان نہیں ہے کہ ہمارا ایک ایک ایکشن کس طرح سے ایک یعنی اللہ کی ایک عظیم نشانی ہے. کہ میں نے جیسے بیٹے کو کہا کہ دیکھو میں بول رہی ہوں نا تو تم کیسے سنو گے؟ تو کہہ رہے سن لوں گا، لہروں کے ذریعے سن لوں گا، آواز آ رہی ہے سن لوں گا. میں نے کہا کیسے؟ کس نے؟ کہہ رہا اللہ نے. میں نے کہا کیسے؟ اور سبحان اللہ کرتے کرتے سوال استاد اتنے یعنی سب کے چہروں سے باتوں سے لگا کہ اتنا گہرا یہ ہم نے تدبر لیا کہ میں بولتی ہوں اور میری آواز ہوا کے ذریعے کسی تک پہنچتی ہے. ایک تو الفاظ کا ہی بننا، یہی ایک عجیب معجزہ ہے کہ حرف اور الفاظ کا پھر جملے میں ڈھلنا، پھر مجھے طاقت دینا، میں نے بولنا، پھر دوسرے نے سننا، ہوا کا اس میں آ جاتا ہے. اور پھر یہ کہ ہوا کس طریقے سے سبحان اللہ یعنی جو شور میں سوچ رہی تھی، ابھی میں پاکستان سے آئی ہوں کہ شور ہم لوگوں کے لیے برداشت کرنا اتنا سا ممکن نہیں. اگر ہمارے اور ہم کتنا بولتے ہیں اور فضول بولتے ہیں اور لغو زیادہ بولتے ہیں، تو اگر وہ ہمارے کانوں سے بار بار ٹکراتے رہتے تو آج ہماری ذہنی حالت کیا ہوتی. اور پھر یہ کہ جو اگلے پیراگراف میں سسٹر نے بتایا اس سے آگے جو فَإِمَّا يُلْقِي فِي الْهَوَىٰ والی جو بات ہے کہ یعنی جو ہوا میں پڑھے ہوئے الفاظ ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں، انسان بولتا ہے کہ اگر ہم اس کو جمع بھی کرنا چاہیں تو وہ جمع نہیں ہو سکتے.
تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی ہمارے اوپر رحمت ہے، فضل اور احسان ہے بالکل کہ وہ ہوا کو خالی کر دیتا ہے بہت اور پھر نئی نویلی ہوا آ جاتی ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ سبحان اللہ. اور مجھے بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم کہ آپ نے اپنے بچوں سے شیئر کیا. اور یہ جو تھاٹ پرووکنگ کویسچنز ہے نا، برین اسٹارمنگ، سوالات کرنا، مصنف بھی تو کتنے سوالات ہر چیپٹر میں کرتے ہیں نا، آج بھی انہوں نے کیا، تو سوال سے ذہن کھلتا ہے، تو بڑا اچھا طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ساتھ آپ جو یہ آگے پہنچا رہے ہیں نا، آپ کے گھر والوں تک، دوستوں تک، جن تک بھی، اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم و عمل میں برکت کرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے آپ کا علم. آمین استاذہ جی. الحمدللہ میرے لیے تو بہت بڑی ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے الحمدللہ. یہاں سے ان کلاسز میں، تدبر میں، کلاس میں اس میں ہونا. ماشاءاللہ میں تدبر بھی استاذہ پڑھا رہی ہوں. ماشاءاللہ ایک عجیب طرح کا علم ہے جو بس اللہ کے شکر کے بعد استاذہ فرات ہاشمی اور آپ کے لیے بے حساب دعائیں. شکرا. الحمدللہ. ہماری ساری ٹیم جو اس کام میں، جو بھی کوئی اس میں کام کرتے ہیں، جو بیک اینڈ پہ کام کرتے ہیں، وہ بھی، آپ بھی، اور سب سے بڑھ کر ہماری استاذہ جنہوں نے ہمیں اتنا بہترین اس کتاب کو سلیکٹ کیا، اور پھر مصنف جنہوں نے کتاب لکھی، اور ان سب سے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جنہوں نے ہمیں شوق، ہمارے دل کے شوق کو اجاگر کرنے میں، اللہ کی برکت اور رحمت کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا نا کہ ہمارے اندر ہی شوق پیدا ہوتا. تو ہم سب سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. الحمدللہ. آگے دیکھتے ہیں جناب. نیکسٹ ہے ہمارا ہوم ورک جو ہے، دکھائیے جی نیکسٹ ہوم ورک کیا ہے. ہوا کے حوالے سے جو سیکھا اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. یا آپ میں سے 2 ساتھیوں نے الحمدللہ شیئر کیا، غور و فکر کیا. کسی اور ساتھی نے اگر کچھ اور شیئر کیا اور وہ ان دونوں چیزوں کے علاوہ کچھ بتانا چاہیں تو اپنا مائک کھولیں. فرت آپ بتانا چاہتی ہیں؟ میں نے نا عمل کی ڈائری کا بس یہ 548 سے پیراگراف، تھرڈ نہیں، پیراگراف ہے عمل کی نا، ڈائری کا ہوم ورک ختم ہوا، اب آپ تو سیکھنے کے حوالے سے بتائیے. اچھا. اور اس میں پھر یہ کیے کہ ہم لوگوں نے جو یہ آپ نے دعا لکھی تھی، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد و نعیما لا ینفد و مرافقۃ محمد فی آل جنت الخلد. تو یہ جو ہے دعا، یہ ہم نے پڑھی اور ہم لوگوں نے اس میرا کو سوال ترجمے سے کیا ہے، سنایا. آپ کو میں تھوڑا اور سا اس کا، فوکس کرنے کی کوشش کریں. فرت، ہاں جی، ہوا کے آپ حوالے سے سوال یہ اسکرین پہ بھی ہے. جو لکھا ہے نا، پہلے میری بات سنیں. دیکھیں، آپ سب سے میری گزارش ہے، جتنا آپ خود فوکس ہوں گے اتنا فوکس بتا سکیں گے. اب میں عمل کی ڈائری کا نہیں پوچھ رہی، اب میں دعا کا نہیں پوچھ رہی. ہوا کے حوالے سے کچھ سیکھا ہے تو بتائیے، سکھایا کسی کو، شیئر کیا تو بتائیں. اگر نہیں کیا تو کوئی بات نہیں. جی فرت، کچھ شیئر کرنا چاہتی ہیں؟ کسی کو کچھ بتایا ہوا کے حوالے سے، کچھ ہوا شیئرنگ کے کی؟ حوالے سے میں نے جو ہے یہ اپنی بہن کو یہ اس کا سب کے اس پورے سبق کا نہ سنایا تھا. میری بہن جو ہے وہ میرے سے اس قسم کے حوالے سے بات کرتی ہیں، تو پھر وہ الحمدللہ اس ہوا کا ہم لوگوں نے جتنا، ہم لوگ اتنا محسوس نہیں کرتے تھے کہ اس سبق سے ہم لوگوں کو کئی باتیں جو ہے اس میں جو ہے میں نے وہ آد کی اور ساری جو ہے خلق الریا اور کتنی قسموں کی ہوا ہے، یہ ساری بہن سے نا میں نے شیئر کری. اور ہم ماشاء لوگ، اللہ، میں نے بارک اللہ باقاعدہ پڑھ کے فیک. سنایا اس کو، اس ماشاء کی عربی پہلے، پھر بعد میں اس کی اردو ساری میں نے اپنی اچھا، بہن سے الحمد. شیئر کی. مجھے لگتا ہے آپ کی جو بہن ہے وہ اگر سے ہماری کلاس میں شامل نہیں ہے، لیکن مکمل آپ کو شامل نہیں، کروا رہی ہے اپنے وہ ساتھ. بہت ماشاء بہت اللہ، شوق سے سنتی ہے اور بہت ہے نا سمجھتی ہے اس بات کو. وہ خود بھی ہے نا وہاں کینیڈا میں ہے، وہ مدرسہ کرتی ہیں، تو وہ خود بھی ہے نا اس چیز سے ریلیٹ ہیں، تو اس لیے وہ بہت زیادہ شوق سے کہتی ہیں کہ ہم جو چیز الحمد ہم نہیں کر پا رہے وہ آپ کر رہے ہو. الحمدللہ. نہیں، وہ بھی کر سکتی ہیں، وہ ضرور ویب سائٹ سے سن لیں. اگر وہ ہمارے ساتھ ابھی گروپ کلاس میں شامل نہیں ہو سکتی، بک 6 کے لیے ان کو تیار کر لیں کہ وہ ہو جائے انشاءاللہ. عاتقہ، آپ انشاءاللہ کچھ شیئر کرنا انشاءاللہ. چاہتی ہیں؟ جی السلام علیکم. جی باجی، ہاں. آپ نے کہا نا کہ شیئر کیا، تو باجی ہماری سورہ مرسلات جو ہے وہ چل رہی تھی کلاس میں، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہ جو بات کی تھی نا سورہ مرسلات میں آیت نمبر 7 پہ کہ انما توعدون لواقع، تو یہ ساری ہواؤں کے اوپر بات کر کے پھر قیامت کا ذکر ہو رہا تھا. تو اسٹوڈینٹس نا اس چیز پہ غور و فکر نہیں کر پا رہے تھے کہ مطلب کیوں ہواؤں کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں اور ہواؤں کو اتنی امپورٹینس کیسے. تو یہ جو ٹاپک ہے نا اس نے بڑا ہیلپ فل کیا. پھر ہم نے اس پر ڈسکشن کیا، اس سے متعلق جو مصنف نے ان پہ غور و فکر کروایا تھا کہ کسی لطیف سی اس کی وہ ہے، اللہ نے اس کو کتنا لطیف بنایا، مگر وہ کس طرح سے
اپنے آپ کو چینج کرتی ہے اور کیا کیا وہ کام الحمدللہ. کرتی ہے. یہ تو جو ویژن عاطفہ نے بہت بات کھلا کی جا رہا ہے. یہ بہت اہم ہے جو عاطفہ نے بات کی کہ ہم کہیں نہ کہیں کچھ پڑھا بھی رہے ہیں نا. کوئی ہم میں سے ہو سکتا ہے کچھ اسٹوڈنٹ ہوں یہاں پر ہیں اور کہیں استاد ہیں کہیں پہ. تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ہم دیکھیں کتنی اچھی تفسیر آپ کو ان لیسن سے مل جاتی ہے آیات کی. تو آپ ان میں یہ ایگزامپلس ماشاء اللہ لا سکتے ہیں. بارک اللہ فی علمک. اچھا یہ چلے اب اس پر آتے ہیں کہ آپ میں سے کسی نے اگر یہ کام کیا اب جو باقی لوگ نے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں اگر ان میں سے کوئی بتا سکے کہ اس اپنے ارد گرد ہوا کو صاف رکھنے کے لیے کوئی عملی قدم آپ نے اٹھایا یا لوگوں میں کوئی اویئرنیس دی تو آپ میں سے کوئی شیئر کرنا چاہے تو اپنا مائک کھولے. کوئی بھی اگر بتانا چاہے. ہوا ہم اس طرح سے نہیں صاف رکھ فرد آپ سکتے بتا ہیں. چکی ہیں. جزاک اللہ خیر. میں چاہ رہی ہوں باقی ساتھی اب کچھ بتائیں سب کو موقع ملے. کوئی ساتھی بتائیے. بریرہ کامران آپ کہیے. جی مس میں نے جو سرچ کیا اس میں جو مجھے یہ پوائنٹ لگا کہ جو ہم گاڑیاں ہیں جیسے گاڑیوں کا بہت زیادہ رش اگر لوگ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کریں تو اس سے یہ ہے کہ ہماری ہوا کی جو پولوشن ہے وہ کم ہو سکتی ہے. گڈ پوائنٹ. یس. بڑے بڑے جی شہر دیکھیں آپ جو بہت بڑے بڑے شہر نیو یارک ہو گیا یا بہت لندن ہو جی گیا یا اور بڑے شہر جتنے ہیں ان میں لوگ پبلک ٹرانسپورٹ کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. ایک تو رش کی جی وجہ سے پارکنگ اگر کی وجہ ہر سے بندہ اور گاڑی پولیوشن بھی. چلائے گا تو جی تو وہ اگر پبلک ٹرانسپورٹ یوز کریں گے تو اس ٹھیک سے ہے. یہ ہے کہ ایئر پولوشن کم ہو ہاں سکتی اور ہے. پبلک ٹرانسپورٹ میں دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں نہ ہو. یہ بھی بات ہے. اس کا بھی جی روک تھام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. کوئی اور ساتھی کو شیئر کرنا چاہیں. شاہدہ پروین آپ کچھ شیئر کرنا چاہتی ہیں. جی اس میں جیسے ہواؤں کو صاف رکھنے کے لیے یہاں پہ جو میں نے سسٹم دیکھا کہ کوڑے کو کس طرح دبایا جاتا ہے اور ان کے اوپر کیسے چھوٹے چھوٹے پائپ لگے ہوتے ہیں کہ کافی عرصہ ہم پاس سے بھی گزرتے تھے ہمیں احساس نہیں ہوتا تھا کہ یہاں پہ کچھ ہے. تو ہمیں بھی ہمارے لوگ جیسے اب جیسے پاکستان میں ہوتا ہے کہ کس طرح لوگ اپنی فصلوں کو جو باقی بچ جاتی ہیں ان کو جلاتے ہیں کس طرح کرتے ہیں. تو ہمیں اس پہ فوکس ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد کس طرح ماحول کو صاف رکھ سکتے ہیں. وہ تو اب بہت بڑے پیمانے پہ حکومت یا جی لوگوں کو ہم اپنے لیے اپنے گھر میں اپنی جگہوں پہ اپنے گھروں میں بھی فیملی جیسے ہم کیسے لوگ پھیلائیں. جی بعض ٹائم کوڑے کو کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ایکسٹرا ایسے کرتے ہیں یہاں رہتے ہوئے بھی لیکن بس جیسے ان سے شیئر سمجھانا کرتے ہیں کہ چاہیے. ہمیں ایسے نہیں کرنا ہے. ہم بالکل نے اپنے ارد گرد ہوا کو کیسے صاف رکھنا ہے اور کس طرح آپ لوگ رکھ سکتے ہیں. تو بالکل. اور جیسے انشاءاللہ گاڑی کے دھوئیں کی بات چیٹ میں لکھی جی ہوئی ہے کہ بہت سے لوگوں کے گاڑیوں کے دھوئیں جو ہے پائپ چھوڑ رہے ہوتے ہیں نا تو اس کی بھی روک تھام کرنی چاہیے. اللہ روک ہی رحم تھام کرے. آپ دیکھیں کہ لاہور میں جو اسموگ کا معاملہ ہے وہ سارا ایئر پولیوشن ہے نا اور لوگوں کی زندگیاں کتنی کھا جاتا ہے وہ. اور بالکل جس موت تو جیسے اللہ نے لکھی ہو لیکن بہرحال یہ ایک سبب ہے اس کا دھیان کرنا چاہیے. ہم نے معاشرے کو کلین کر رکھنا. نسرین یاسین آپ کچھ شیئر کرنا چاہتی ہیں. جی باجی اس حوالے سے میں کہنا چاہوں گی جو ہم تعمیرات کرتے ہیں اپنے گھروں کی اس میں جو KDA سے منظور شدہ کورڈ ایریا ہوتا ہے اس سے اتنا زیادہ رکھتے ہیں. لان اور درختوں کے لیے جو جگہ ہوتی ہے وہ تعمیر میں ختم کر دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ پھر یہ ڈکٹ وغیرہ جو بنانی چاہیے اپنے گھروں میں ہوا کو صاف رکھنے کے لیے اور ایئر پاسنگ کے لیے وہ ہم لوگوں نے کنسٹرکشن کے رولز وغیرہ کو توڑ کر اور بہت زیادہ یہ گھٹن پیدا کر دی ہے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں نسرین یاسین کہ اب ہم چاہتے ہیں میکسیمم جو اسپیس ہے نا وہ ہم اندر ہی لے لیں. تو اپنے سانس لینے کے لیے بھی جو ہے نا ہم کوئی آپشن نہیں چھوڑتے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ پھر گھر کے اندر ڈفرینٹ قسم کی جو خوشبوئیں ہیں وہ ہر وقت بس اسپرے کرتے رہتے ہیں. یہی نہیں پتا کہ ان کا ہم پہ کیا اثر ہو رہا ہے. ایک دعا تھی آپ کے ساتھ شیئر کی گئی تھی بہت ہی پیاری اور کہا یہ گیا تھا آپ سے کہ اس ہفتے آپ نے دعا جو ہے روزانہ مانگنی ہے اور یہ دعا کسی کو پڑھائیں اور سکھائیں. تو آپ میں سے کسی نے دعا کسی کو یاد کرائی؟ کبھی ہم کوئی چیز خود یاد کرنا چاہ رہے ہوں اور نہ یاد ہو رہی ہو نا تو یہ بڑا اچھا کام ہے کہ آپ کسی کو بیٹھ کے وہ یاد کرا دیں. یاد کرانے میں جو چیز یاد ہوتی ہے نا وہ بڑی دیر تک یاد رہتی ہے. اچھا صرف شیئر کیا آپ نے. جی رخسانہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں اس حوالے سے؟ رومانہ جی جی رومانہ السلام علیکم. جی یہ وعلیکم دعا میں السلام. نے سکھائی تو نہیں میں نے خود پڑھی تھی یاد کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ دعا مجھے یاد ہو جائے.
اور میں سکھاتی ہوں لازمی، جب میں یاد کر لیتی ہوں تو پھر اپنے گھر میں سکھاتی ہوں سب کو. تھوڑا سا معنی پہ غور کریں نا تو بڑے اچھے سے یاد ہو جاتی ہے. بہت کچھ جی جو بہت لفظ طرح سے مشکل لگ رہے ہوں ان کو انڈر لائن کر لیں، یاد ذرا سا الحمدللہ یاد ہائی ہو لائٹ گئی کر لیں. ہے. ہو گئی الحمدللہ. آپ سنائیں گی؟ جی جی. اپنی اصل کا ایمان لا يرتد والنعيما لا ينفد ومرافقة النبي محمد النبي صلى الله عليه وسلم في في الجنة في الجنة الأعلى في أعلى غرف في أعلى جنة الخلد. اچھا آپ زبانی سنا رہی ہیں مجھے یا دیکھ کے سنا رہی ہیں؟ جی مجھے یاد تھا، یہ میں نے یاد کی تھی لیکن ابھی میرے سارا آ رہی تو پھر میں پڑھا ہے، لیکن مجھے ہاں یاد تھی. ایک دم کہہ دیا نا میں نے آپ سے کہ سنا دیں. اچھا کوئی ہاں بات نہیں. میں نے یاد لاسٹ والا آپ دیکھ کے سنا دیجئے. فی اعلی غرف الجنتی عرف جنت الفکر. الخلد. جی اچھا ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ بھی پڑھ دیجئے. کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ ایمان عطا فرمائے جو کبھی جب میں سے پلٹوں نہ ہو، اور وہ نعمت جو مجھ سے کبھی ختم نہ ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہمیں جنت العالی میں، جنت اچھا الخلد میں. جی یہ بھی آپ زبانی بتا رہی ہیں مجھے؟ جی جی زبانی بتا رہی ہوں. اچھا ٹھیک ہے الحمدللہ. تو یہاں پر یہ ہے کہ کوئی پچھلے لیسن کے حوالے سے کوئی بھی فردر کچھ کہنا چاہے تو پلیز ضرور کہہ سکتا ہے. کافی ہاتھ ابھی کھڑے ہیں. جی مسرت طالب آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ الکا کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی باجی، ہم لوگ یہ شروع سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہے، اور وہ اپنے اس سے تجاوز نہیں کرتی، احکامات پر عمل کرتی ہے. تو بس جی میں اپنے بارے میں ہی سوچ رہی ہوتی ہوں کہ میں کتنا عمل کر رہی ہوں، میں کتنی کوشش کر رہی ہوں. اور یہ بھی کہ استاذہ نے بتایا تھا کہ اس میں سے درس دینے میں اس میں سے آپ بتا سکتے ہیں، تو آگے مجھے درس دینا ہے تو میں اس میں سے تیاری کروں گی الحمدللہ انشاءاللہ. الحمدللہ الحمدللہ. بہت ہی ریلیٹیبل اگزامپلز جو ہیں وہ آپ کو مل جاتی ہیں، اور سوچ کا ایک نیا اینگل جو ہے وہ مل جاتا ہے الحمدللہ. باجی آپ آ گئی ہیں واپس؟ جی جی الحمدللہ، جزاک اللہ خیر کثیر. یا کی اچھا جناب، تو یہ دعا مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مانگنے کی توفیق دی ہوگی، اور آپ نے مانگی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرمائے. آج کا چیپٹر شروع کرتے ہیں. بہت آسان ہے. آج کے چیپٹر میں مجھے لگا کہ جو عربک ہے وہ کمپیریٹیولی آسان الفاظ تھے. ہو سکتا ہے آپ کو بھی لگا ہو، یا شاید پڑھ پڑھ کے لگ رہا ہے اب ہمارا. تو خلق النار ہم پڑھ رہے ہیں، اور پہلی 2 آیات تو آپ کا ہوم ورک ہے جو آپ انشاءاللہ کریں گے. اب ہم اللہ تبارک و تعالی سے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سے ساتھی ہیں جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا. طاہرہ یاسمی سے شروع کریں گے. طاہرہ پڑھیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلق النار. اللہ تبارک و تعالی هو الواحد القہار. خلق المخلوقات وقہر بعضها بعض وسلط بعضها على بعض. ٹھیک ہے، اس میں آپ اگلی لائن بھی پڑھ لیں. خلق سبحانہ الجبال وسلط علیها الحدید فهو يقطعها ويكسرها. ٹھیک ہے، شاباش، گڈ. شہناز محمد آپ 2 لائنز پڑھیں. جی بسم اللہ. وخلق النار وسلطها على الحديد فهي تذيبه بأمر الله وخلق الماء وسلطه على النار فهو يطفئها بأمر الله. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں فہو یطفئها بأمر اللہ. ٹھیک ہے، باقی صحیح ہے الحمدللہ. نیکسٹ دکھائیں. نیکسٹ دیکھتے ہیں ہماری ساتھی زینب نوید. آپ پڑھیے 2 لائنیں. وخلق الرياح وسلطها على الماء فهي تقهر الماء بأمر الله وتفرقه وخلق الظلمات. وخلق الریاح، اور پھر آگے دیکھیں
وسلطها فهي تقهر الماء وتفرقه. ٹھیک ہے باقی صحیح ہے. وتفرقه آگے دیکھیے. خلق الظلمات وسلط عليها النور فهو يبددها. یبددها باقی ٹھیک ہے. ماشاءاللہ بارک اللہ فی علمک. آپ نے پڑھنے کی کوشش کی, مجھے خوشی ہوئی. سارے ساتھی تھوڑی تھوڑی کوشش کریں اور ڈالیں اپنا حصہ, تو انشاءاللہ رواں بھی ہوگی عربی زبان پہ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنا حصہ کلاس میں ڈلے گا. پارٹیسپیشن جو ہے نا کلاس میں, وہ بھی موٹیویشن ہوتی ہے نا, اس سے ٹیچر کو بھی ہوتی ہے, باقی ساتھیوں کو بھی ہوتی ہے. تو آپ سب کو اللہ تعالیٰ اپنے علم کے نور سے منور کرے. آگے دیکھتے ہیں. مسرت طالب, آپ پڑھیے اگلی لائن. واللہ حکیم علیم وخلق النار على ما هي عليه من الكمون والزهور فإنها لو كانت ظاهرة أبدا كالماء والهواء كانت تخرق العالم شاباش, ٹھیک ہے, وتنتشر. بس ٹھیک ہے. ذرا یہاں سے پڑھیں, واللہ حکیم علیم کے بعد پڑھیں. خلق النار. ہاں, خالق النار علی ما ہی, پچھلی دفعہ واو پڑھ دیا تھا غلطی سے. باقی سب بہت اچھا پڑھا ہے ماشاءاللہ, بارک اللہ فی علمک. فرد مسعود, اس سے آگے آپ پڑھیے. وتنشروا یا یعظم مضطر بها والمفسدة ولو كانت كامنة لا تظهر أبدا لا لفاتت المصالح المترتبة على وجودها. شاباش, بہت اچھا پڑھا ہے. بڑے مشکل سا لفظ تھا, بڑا اس کو صحیح آپ نے توڑ توڑ کے آرام سے پڑھ لیا. وجودہا, لیکن شروع میں ذرا سا دیکھیں, جہاں سے آپ نے آج پڑھنا شروع کیا وہاں سے دوبارہ پڑھیں دھیان سے. وتنتشر ويعظم مضطر بها يعظم الضرر بها والمفسدة. شاباش, ماشاءاللہ بارک اللہ فی علمک. پچھلی دفعہ اس میں تھوڑی سی پڑھنے میں غلطی کی تھی, اور ماشاءاللہ بالکل درست پڑھا ہے. شاباش, الحمدللہ, جزاک اللہ خیر. نیکسٹ دیکھتے ہیں. سیرش انصاری, آپ پڑھیے. جی باجی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاقتضت حکمت اللہ عز وجل ان جعلها مخزونة في الاجسام يخرجها الانسان عند حاجته الیہا. شاباش, بہت اچھا پڑھا, ایک لائن اور پڑھ لیں. وخص اللہ سبحانہ بالنار الانسان دون غیرہ فإنه لو فقدها لتعطلت له مصالح کثیرہ. شاباش, مصالح کثیرہ اور فقدہا, بہت اچھا پڑھا ہے ماشاءاللہ, بارک اللہ فی علمک. نیکسٹ دیکھتے ہیں جناب. سروس سلطانہ پڑھیں. جی بابا جی. مینت تفعیدتی والانارہ وإنداج الأطعمة وتركيب الأدوية وغير ذلك من المنافع التي يستفيد منها الإنسان. شاباش, بہت اچھا پڑھا ہے. ایک چیز دیکھیں, جہاں سے آج شروع کیا تھا اس لفظ کو پڑھیں. من التدفئتی. گڈ, اب بالکل درست پڑھ لیا. شاید اسٹارٹ میں جلدی میں درست نہیں پڑھا تھا. آگے دیکھیں. وترکیب الادویہ. شاباش, ایک لائن پڑھ لیں اور. جی. والنار خلقها اللہ عز وجل تسعد الى العلو فلولا قدرت اللہ التي تمسكها لذهبت سائدت كما ان الجسم الثقيل لولا الممسك له لقر نازلا. بہت اچھی کوشش. کچھ الفاظ کو بس دیکھیے.
یہ جو لے یہ فلو نہیں ہے، فلولا. عربک میں قرآن میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا کہ کیوں نہ انہوں نے ایسے کیا، تو یہ ہے فلو. فلو حرف لین پہ قاعدہ لگے گا نا یہاں، اس کو دیکھیں فلولا قدرت اللہ. اور پھر ہے تم سکوہا، پھر آگے ہے لذہبت. ٹھیک ہے، ان کے اعراب دیکھ لیں. لذہبت. اسی طرح کما ان الجسم، آپ نے پہلے انا بولنے کی کوشش کی پھر اس کو چھوڑ دیا، تو اس کو دیکھ لیے کما ان الجسم. باقی ٹھیک ہے، شاباش، بارک اللہ فی علمک. نیکسٹ دیکھتے ہیں تسلیم جاوید، پڑھیے. تو خوب ہاتھ کھڑے ہیں آج ماشاءاللہ. فسبحان القوی العزیز الذی اعطى الجسم الثقيل القوة التي يهبط بها إلى الأسفل وأتى النار هذا القوة التي تصعد بها إلى الأعلى. ٹھیک ہے، شاباش. کچھ 2-3 الفاظ میں ذرا سے کریکشن کی ضرورت ہے، باقی بہت اچھا پڑھا ہے. دیکھیں یہ یہبطو ہے، ٹھیک ہے، یہبطو. اور وَآتَ النَّارَ یوں پڑھیں گے. پھر هذه القوة التي تصعد، باقی ٹھیک ہے. اور پڑھیں ماشاء اللہ. نیکسٹ دیکھتے ہیں سدرا عرفان، پڑھیے آگے. وهذه النار العظيمة التي خلقها الله والتي تأكل الأخضار واليابس وتلتهم الغابة وتذيب الحديد والمعادن هي جزء من 70 جزاء من نار جهنم. ہیا سے دوبارہ پڑھیں، آرام سے، ذرا سے رک کے پڑھیں. هي جزء جزاء جز کہتے ہیں نا کسی چیز کا، یہ جز ہے، ٹھیک ہے، اس کی جمع اجزاء ہے نا، جز. ہی جزء من 70 جزءا من نار. ٹھیک ہے، تو دونوں جگہ، ایک جگہ جزء ہے، ایک جگہ جزء ہے، جزء ہے، جزء ہے. اور یہ اوپر دیکھیں والتی تاکل الاخضر والیابس، اس لفظ کو تھوڑا سا مجھے صحیح لگا کہ نہیں لگا، اس کو دوبارہ دیکھ لیں. والیابس، باقی بہت اچھا پڑھے، بارک اللہ فی علمک. بریرہ کامران، آپ پڑھیے. جی مس. واللہ جل جلالہ خلق النار وحبسها في الحطب والخشب وفي باطن الأرض ولو أذن الله لها أن تخرج لأهلكت ما على وجه الأرض من مخلوق ولكن الله. یہی رک جائیں، شاباش. یہاں سے پڑھے والخشبی، اس کے بعد دیکھیں والخشب وفی باطن الارض، وفی باطن اچھا، ہاں آگے پڑھیں، آگے جی. پڑھیں، اسی میں وفی آگے باطن الارض ولو اذن اللہ لها ان رک جائیں. جب میں دوبارہ پڑھواؤں نا تو پھر رک کے پڑھا کریں. اذن اللہ، اذن نہیں، ولو اذن اللہ لها ان تخرج لاهلكت ما على وجه الارض من جزاک اللہ خیر. ٹھیک، اہلکت اب ہم نے درست پڑھ لیا اس دفعہ، بارک اللہ فی علمک، ماشاء اللہ. رخسانہ یاسمین ولیکن سے پڑھیں آپ. ولكن الله عز وجل يخرج منها بقدر يتذكر الناس به النار الكبرى يوم القيامة وليستمتعوا بمنافعها كما قال سبحانه. ماشاء اللہ، بارک اللہ فی علمک، بالکل درست پڑھے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، آمین. ریشمہ چشتی آپ پڑھیے. والنار سے 2 لائنیں پڑھیں. ریشمہ چشتی، اچھا ان کا مائک نہیں کھل رہا. ہمیرا والنار التي خلقها الله سبحانه 4 أنواع. الأولى نار لها إشراق وإحراق كالشمس وكالنار والمعروفة. دوبارہ پڑھیں، الثانية بس رک جائیں، کالشمسی کے بعد دوبارہ پڑھیں. والنار المعروفة. نہیں رکے دھیان سے، پہلے صحیح پڑھا تھا اس کو، دوبارہ پڑھیں.
پورا پڑھیں. وَكَالنَّارِ الْمَعْرُوفَةِ. شاباش. جلدی نہیں کیا کریں آپ، بالکل آتا ہے آپ کو پڑھنا، وہ جلدی میں ذرا سی اوپر نیچے ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک پڑھا ہے، بارک اللہ فیک. بس اتنا ہی ٹھیک ہے. اگلی 2 لائنیں پڑھواتے ہیں. حمیرہ طاہرہ پڑھیں. جی باجی. الثانیہ نار اللہ احراق بلا اشراق وہی جہنم المظلمہ. الثالثہ نار اللہ اشراق بلا احراق وہی النار التي خلقها اللہ فی الشجرۃ وکلم موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عندہا. شاباش. ہمارے زبان میں قرآن کی آیت رہتی ہے نا، وکلم اللہ تکلیما، تو ہم نے پہلے اس کو اسی طرح پڑھا، لیکن پھر ماشاءاللہ دیکھا کہ یہ تو باجی اور وہ پیج اگلا آ گیا تھا مطلب. ہاں وہ ہمیں ماشاءاللہ یہ بھی اچھی بات ہے نا کہ الحمدللہ زبان پہ رواں ہو قرآن کے الفاظ، لیکن جی مصنف اللہ. کچھ اور طریقے سے لے کے آ رہے ہیں. جی وکلم جی. موسیٰ عندہا صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بارک اللہ فیک. عاتقہ آپ پڑھیے 2 لائنیں. الرابعة نار ليس لها إشراق ولا إحراق وهي النار المحبوسة في الحطب والخشب فهي مخزونة فإذا أشعلت صار لها إشراق وإحراق. ٹھیک ہے، یہ الرابعہ اس کو دیکھیے، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک. ام حبیبہ آپ پڑھیے اگلی لائن. فسبحان الخلاق العلیم الذی جعل من شجر الاخضر نارا یابسة ملتہبة. شاباش. ٹھیک ہے، گڈ. شاہدہ پروین آپ پڑھیے. واللہ رؤوف بالعباد وهو الواحد القهار الذي قهر هذه النيران المخزونة في باطن الأرض والمودعات في باطن الأخشاب والحطب والمشتعلة الملتهبة في الشمس. والمشتعلۃ، ٹھیک ہے، والمشتعلۃ ملتہبۃ فی الشمس. بارک اللہ فیک. نسرین یاسین آپ پڑھیں 2 لائنیں، بلکہ تینوں ہی پڑھ لیں. هذه النيران لو خرجت على الناس من ذا يقف لها ہاں، لو ومن نہیں ذا ذرا درست دوبارہ پڑھیں، لو نہیں، لو. حاضل نیران پڑھیے دوبارہ. هذه النيران لو خرجت على الناس من ذا يقف لها ٹھیک ہے. ومن ذا ينجو منها لو أرسلها الله على الناس ومن ذا يطفئها لو اشتعلت في الكون. شاباش، بہت اچھا پڑھا ہے. بس لو دونوں جگہ تھوڑی سی اطلاع کی ضرورت ہے. اس کو نا آپ نے کیونکہ قرآن میں بھی پھر یہ لفظ آتے ہیں نا، لو تو درست پڑھنا. آپ قاری ایمن کی آواز میں دوبارہ سنیے گا اس کی، کہیں پہ بھی جو الفاظ آ رہے ہیں نا کسی آیت میں، تو انشاءاللہ اور بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ. گڈ. بارک اللہ، مجھے خوشی ہوئی آپ نے پڑھا آج، کافی دنوں بعد پڑھا ہے ماشاءاللہ. بارک اللہ فیک میں. الحمدللہ، جزاک اللہ. روبینہ شاہد آپ پڑھیے. وَقَدْ خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ تَأْكُلُ وَتَذِيبُ مَا بُدِيَ بِهَا وَلَكِنَّ اللَّهَ زِمَامُهَا بِيَدِهِ سُبْحَانَهُ إِنْ شَاءَ أَشْعَلَهَا وَأَحْرَقَ بِهَا مَنْ شَاءَ مِنْ أَعْدَائِهِ. شاباش. تأکلوا وتذیبوا، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا پڑھا ہے، بارک اللہ فیک میں. شمیم اختر آپ پڑھیں آگے. شمیم اختر. اچھا مائک نہیں کھل رہا. بشرا یاسمین. وَإِنْ شَاءَ جَعَلَهَا تَشْتَعِلُ وَلَا تَحْرِقُ بَلْ قَلَّبَ عَلَيْهَا بَرْدًا وَسَلَامًا لِمَنْ شَاءَ مِنْ أَوْلِيَائِهِ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ عَنْ خَلِيلِهِ إِبْرَاهِيمَ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے الحمدللہ. حالہا ٹھیک ہے، گڈ.
माशाल्लाह बारकल्लाह फी इल्मिक। चलें फरत, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, जरा आप ये दुआ तो मांगे जो आगे दुआ है। शमीमा सर, मेरा माइक खुल गया। शमीमा अभी सर आपसे शमीम मैं पूछती हूँ, फरत ये दुआ मांग ले, फिर आपसे दूसरी दुआ कहते हैं मांगने को। फरत मांगिए ये दुआ रब्बना अल्लाहुम्मा रब्बना से। अच्छा, उनका माइक नहीं खुल रहा। चलें शमीम आप खोलिए अपना माइक। अच्छा, खुल गया। अल्लाहुम्मा फरत रब्बना मांगिए। आतिना अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम वफिल अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम वफिल आखिरतन हसनतम वकिना अज़ाबुन्नार। अज़ाबुन नार नहीं है, दूसरी भी पढ़ूं? नहीं, पहले इसी को तो ठीक करें ना। देखें जैसे लिखी थी वैसी पढ़नी थी। अल्लाहुम्मा मेरी रब्बना आवाज आ रही है? आतिना फिद दुनिया हसना। मेरी आवाज आ रही है आपको? फरत मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। अच्छा, अब आप सुनिए। देखिए इसमें इसको जैसे लिखा था ना वैसे ही पढ़ना था। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार। बा पर ज़बर कुरान की आयत है, इसको दुरुस्त पढ़ना है इंशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। शमीम अख्तर आप पढ़िए अगली आयत कुरान की। रब्बना इन्नका मन तुदखिलन नारा फकद अगज़यता वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। ठीक है, मिन अंसार, इस पे इख्फा नहीं करना, इस पे बस इज़हार ही करना है। बाकी ठीक है माशाल्लाह। अच्छा, ये जो रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम है ना, सहरिश अंसारी आप पढ़िए इसको अल्लाहुम्मा से। अल्लाहुम्मा रब्बना स्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। बस यही रुक जाए, बस यही रुक जाए, जज़ाकल्लाह खैर। तशदीद देखें, ये बड़ी अच्छी आयत है तशदीद की, इसको अच्छी तरह पढ़ने के लिए। 2 दफा यानी गुन्ना करने के लिए 2 दफा गुन्ना आ रहा है। एक गुन्ना आपने ठीक किया इन्ना पर, लेकिन अन्ना पे गुन्ना ड्रॉप किया। हुमैरा ताहिर आप इसे पढ़िए। जी बाजी। रब्बना स्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। ठीक है, शाबाश। देखिए ये मैंने इसलिए पढ़वाई आप लोगों से कि हम कुरान की आयत को जब यूजुअली पढ़ रहे होते हैं दुआ में तो सारे उसके उसूल ड्रॉप करते आते हैं ना, लेकिन अगर जबान पे रवाई उस तरह कर लेना कि रब्बना रब्बना स्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन अज़ाबहा काना गुरामा, गुन्ना को अच्छी तरह नाक में आवाज ठहरा के ना आपने इस दफा प्रैक्टिस करनी है। इस 3 जगह गुन्ना आ रहा है, नून गुन्ना। सबके लिए मैं होमवर्क दे रही हूँ, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। हो सकता है मैं किसी से भी सुन लूँ नेक्स्ट टाइम ये दुआ रब्बना सिर्फ से लेके गरामा तक, क्योंकि ये दुआ आपके होमवर्क में शामिल कर रहे हैं हम मांगने के लिए। इंशाल्लाह अभी जब बात करेंगे होमवर्क पर तो देंगे, तो दुआएं मांगनी भी है और इंशाल्लाह कुरानी दुआओं को जरा कुरान के तरीके से पढ़ के मांग लेंगे। बाकी जो मसनून दुआएं हैं उनको तो हम इतनी तजवीद के कवायद का ख्याल नहीं रखते उसमें ना, लेकिन रखना चाहिए, लेकिन इसमें तो रखना ही रखना है कुरान में। ठीक है, बारकल्लाहु फी इल्मिक। अब आते हैं हम आज के लेसन की तरफ। चले जनाब, बड़ा ही अच्छा आज के छोटे छोटे से सवालात हैं जो बनाए हैं। लेसन भी बहुत अहम था समझने के लिहाज से। सवाल में कर, अब आप लोग सब हैंड डाउन कर लें, जो सवाल मैं करूंगी उस पर हाथ खड़ा करें, तो इंशाल्लाह मैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 सवालों पर मौका देती जाऊंगी। पहला मेरा सवाल है कि ये जो पहले ही पेज पे 550 पर 550 पर जो ये है खलक सुबहानहुल जिबाल से लेके व युकस्सिरुहा, इसका तर्जुमा करके मुझे कोई बताए कि यहाँ क्या कह रहे हैं मुसन्निफ। सिद्रा कोई नाम नहीं ले प्लीज, कोई नाम नहीं ले, हैंड रेस करें, मैं सिर्फ उनसे पूछूंगी जो हाथ खड़ा करेंगे। सिद्रा आप बताइए। जी, इसमें यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहाड़ को बनाया, इस पर लोहे को मुसल्लत किया, फिर वो इसको काटता है और लोहा और तोड़ता है वखल्कुन क्या नारी। किसको काटते हैं? नहीं आप आगे ना मुझे, मैंने आपसे जो लाइन बस पूछी उसी का बताएं, कौन किसको काटता है? लोहा जो है वो पहाड़ को जो है ना वो तोड़ता है। ठीक है, गुड। अब एक मुझे बात बताएं
الجبالہ ہے، تو یہ ایک پہاڑ کی بات ہے، یہ ایک پہاڑ کو کاٹتا ہے کہ زیادہ پہاڑوں کو کاٹتا ہے؟ یا جبال ایک پہاڑ پیدا کیا ہے یا زیادہ پہاڑ پیدا کیا؟ پہاڑ ایک پہاڑ پیدا کیا یا زیادہ پہاڑ نہیں پیدا نہیں کیا؟ زیادہ پیدا کیے نا تو پھر اللہ نے پہاڑوں کو پیدا کیا، جی ٹھیک ہے، اور جی اس کی جگہ سب ان پر ان کو کاٹتا ہے۔ ماشاء اللہ، ترجمہ آپ نے ٹھیک کیا، بس صرف واحد کو جمع کو واحد میں بدل دیا تھا، اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ بارک اللہ فیل میں طاہرہ یاسمین، چلیں دوسری لائن کا ترجمہ آپ کیجیے اور بتائیے کیا کہہ رہے ہیں۔ وخلق نہیں، وخلق عربک النار، پڑھنے کو نہیں کہہ رہی، صرف اور ترجمہ اس بتائیے۔ نے پیدا کیا آگ کو اور مسلط کر دیا اس کو لوہے پر، پس وہ اس کو پگھلا دیتی ہے اللہ کے حکم سے۔ ٹھیک ہے، گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیل میں، ٹھیک ہے۔ شمیم اختر، آپ تیسری لائن کا کریں ترجمہ۔ تیسری لائن کا یہ اور پیدا کیا پانی کو، اور کس نے؟ پیدا کیا پانی کو اللہ کس تعالیٰ نے؟ نے، ہاں، اللہ اللہ تعالیٰ نے پیدا، ٹھیک ہے۔ پانی کو اللہ تعالیٰ نے، اور مسلط کیا آگ پر اس کو تاکہ اس کو بجھا سکے۔ نہیں، یہ جملہ نہیں ہے تاکہ اس کو بجھا سکے، بھی امر اللہ کا ترجمہ جو ہے نا وہ آپ نے ہائپ کر دیا، وہ بہت اہم ہے۔ اللہ کے حکم سے کیا؟ تو دوبارہ بتائیں، پھر سے پورا جملہ بتائیں۔ پیدا کیا پانی کو اور مسلط کیا اس پر آگ کو، ہوا یا تاکہ وہ اس کو بجھا سکے، بِأَمْرِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اب اگلا جملہ ٹھیک ہے لیکن پچھلا غلط کر دیا کہ آگ کو تو پانی پہ مسلط نہیں کیا نا، مسلط کیا پانی کو آگ پر، پہلے ٹھیک کہا تھا، پانی ٹھیک ہے، کو آگ سے۔ ٹھیک ہے، گڈ، شاباش۔ تسنیم جہان، اگلا آپ کریں ترجمہ اگلی لائن کا۔ اور اس نے پیدا کیا اس آگ ریا ہے نا، ریا کیا ہے؟ ابھی تو پڑھ کر آئے ہو۔ ہوا کو، اور اس نے پیدا کیا ہوا کو اور اسے پانی پر مسلط کیا، وہ غالب پانی پر اور اسے بکھیر دیتی ہے۔ ہاں، وہ جدا جدا کر دیتی ہے، بادلوں کو اڑا کے لے جاتی ہے، مجھے ٹھیک آواز ہے۔ آ رہی ہے؟ یہ دیکھیں، ہاں آ رہی ہے بالکل آواز۔ اس میں دیکھیں یہ ہوا کو پیدا کیا یا ہواؤں کو پیدا کیا، بتائیں تسنیم۔ جی کیا ریا پوچھ ہے رہی یا ہیں؟ نہیں ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ ہواؤں کو پیدا کیا کہ ہوا کو ہوائیں نا، پیدا کیا؟ ہوائیں ہاں، تو آپ لوگ ترجمہ ہوائیں کرتے ہوئے واحد کو نہ کریں جمع کو، ریاح ہے، ریح نہیں ہے، ریح واحد اور ریاح اس کی جمع، ٹھیک ہے، شاباش۔ چلیں اگلی لائن کا ترجمہ پوچھتے ہیں ہم جناب ام حبیبہ، آپ کریں۔ میں ایڈمن سے کہوں گی مائک جو ہے سب کو جن جیسے پوچھتی جا رہی ہے سب کو دے دیں جی، تاکہ پیدا کیا آسانی اندھیروں کو آسانی۔ اور مسلط کیا ان پر روشنی کو تاکہ پلیز وہ دوبارہ دور کر پڑھیے، سکے۔ دوبارہ پڑھیں۔ پیدا کیا اندھیروں کو اور مسلط کیا ان پر روشنی کو تاکہ وہ دور کر سکے اندھیروں کو۔ تو وہ اس کو دور کر دے، ٹھیک ہے، گڈ، شاباش۔ اچھا جناب، چلے اب میں ایک سوال اور کرتی ہوں، اور یہ سوال یہ ہے کہ یہاں سے کر رہی ہوں پورے پیراگراف سے، غور سے دیکھیے گا، واللہ حکیم علیم، یہاں سے اگلی لائن جو شروع ہو رہی ہے یہاں سے لے کر ٹل یہاں تک، یخرجہ الانسان عند حاجتہ الیہا، یہاں تک میں نے سوال، میرا سوال ہے آپ سے کہ بلکہ سوال کیا ہے، ایکٹیویٹی ہے جو میں چاہتی ہوں کیا، چلیں سوال ہی کر لیتے ہیں۔ یہاں کیا بات کر رہے ہیں وہ پورے اس پورے پیراگراف میں ترجمہ کرنے کو نہیں کہہ رہی، اپنے الفاظ میں بتائیں وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ پوچھتی ہوں میں یہ کوئی باقی ساتھی کہاں ہیں؟ اور کوئی نہیں کچھ حصہ لینا چاہتا ڈسکشن کے اندر؟ صرف چند ساتھی حصہ لیں گے۔ فرد مسعود، چلیں آپ بتائیں کیا بات کر رہے ہیں وہ یہاں پر۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے علم کا اور اس کی حکمت کا ذکر ہے کہ بھئی اس میں جو ہے کس کس چیز کو اللہ تعالیٰ نے کس کی حکمت، اپنے حکمت سے کس کس چیز کو کس طرح سے پیدا کیا اور کس پر مسلط کیا ہے، اور کس طرح سے جو ہے ہواؤں کو اوپر اٹھانے کے لیے، اور آگ جو ہے وہ اوپر کو نہیں، اٹھتی ہے، یہ بات نہیں ہے، آگ، ہاں
میں یہ بات نہیں، اس اور جو پیراگراف میں نہیں، وہ آگے ہے. اور اسٹور کر دیا شام کو، اور اس کے اوپر یہ ہے کہ جو ہے اس میں ظاہر، اس پر ظاہر ہوتا ہے. چلیں میں فرد کسی اور سے پوچھتی ہوں، یہاں اس سے تھوڑی ڈفرینٹ بات ہے. عظمیٰ انور آپ بتائیں، اپنے الفاظ میں بتا دیں. باجی یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آگ کو پیدا کیا ہے تو اس کو چھپا دیا ہے کچھ چیزوں میں، اور کہیں ظاہر کیا ہے. وہ کہیں پر تو وہ ظاہر ہے، اور کہیں پر جو ہے اگر وہ ظاہر نہ چھپائی ہوئی نہ ہوتی تو عالم کو جلا دیتی اور پھیل جاتی، اور اس کا ضرر اور جو اس کا جو فساد ہے وہ پھیل جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا ہے ان کو اجسام کے اندر، اور وہ جو ہے جب انسان کو حاجت ہوتی ہے تو وہ اس میں سے اس کو نکال لیتا ہے، جیسے کہ ماچس اور جیسے کہ لکڑیاں، اس کی بھی انہوں نے اگزامپلس دی گڈ، تھیں. زبردست، بالکل صحیح بتایا آپ نے، ماشاءاللہ. تو کبھی کبھی ایسا کیا کریں جب آپ لوگ پڑھ رہے ہو نا، تو کیونکہ بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، تو بعض اوقات ایک ہی چیز مسلسل آگے چل رہی ہوتی ہے، اسی کی ایکسپلینیشن، اس کو پورا ایک بریکٹ کر لیا کریں، ڈال لیا کریں ایسا بریکٹ. جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بھی ایسا پورا اس کو بریکٹ ڈال دیا نا. یہاں پوری ایک ہی بات ہے کہ آگ ظاہر نہیں کی، کئی جگہ چھپائی ہوئی ہے چیزوں میں. اب جناب یہاں پر استاذہ نے ڈسکس کیا تھا کہ ذرا یہ تو بتائیے، اب میں چاہتی ہوں یہ ایکٹیویٹی میں کرتے ہیں کام. ذرا بتائیے کہ آگ کو کس کس چیز میں چھپایا ہوا ہے، وہ چیزوں کے نام لکھیں. بہت سی چیزیں ڈسکس کی گئی تھی، تو ایکٹیویٹی ہم کرتے ہیں. ذرا چیٹ میں لکھیے کہ کس کس چیز کو آگ کو کس کس چیز میں چھپایا ہوا ہے. اوکے، لکڑی میں چھپایا ہوا ہے، تیل میں، درختوں میں بھی ٹھیک ہے، اس کی لکڑی میں بھی، کاغذ میں بھی. پلاسٹک میں آگ کو کیسے چھپایا ہوا ہے، یہ نہیں مجھے سمجھ میں آیا جنہوں نے لکھا ہے پلاسٹک میں، مطلب پلاسٹک بھی جل جاتا ہے آگ سے. اچھا، فاسفورس میں، گیس میں، گڈ، ٹھیک ہے، گڈ. آتش فشاں میں، ٹھیک ہے، زمین کے اندر. آتش فشاں سے مطلب آپ کا یہ ہوگا پہاڑوں کے نیچے، پہاڑوں میں، ٹھیک ہے. سلنڈر میں، بالکل، وہ سلنڈر پھٹنے سے اللہ روکتا ہے، بالکل. دیا سلائی میں، کوئلے میں، گڈ، ماشاءاللہ آپ تو خوب چیزیں نکال کے لا رہے ہیں. چکماک یعنی اس سے بھی وہ جو جلاتے ہیں دونوں لکڑیوں کو ملا ایک دوسرے پہ لگا کر، سبز لکڑی میں، پہاڑوں کے اندر، درختوں میں، ٹھیک ہے. اب ریپیٹ ہو رہا ہے. زمین کے اندر کور میں چھپایا میں نا. سوچے کبھی آگے یہ بات بھی انہوں نے کی تھی نا مصنف نے، کہاں بات کی ہے. چلیں ذرا میں آپ سے پوچھتی ہوں، آپ اسے اپنا نام لے جو بتا سکتا ہے مجھے کہ مصنف نے یہ کہاں کہا ہے کہ اللہ نے آگ کو دو جگہوں پہ بتایا کہ چھپایا ہوا ہے. کہاں ہے وہ بتائیے. وہ پڑھ بریرہ بتائیے، جی پیج نمبر یہ بتائیے. اور وہ پیج نمبر 551 کی تھرڈ جو پیراگراف ہے نا، واللہ جل جلالہ خلق النار وحبسها فی الحطب والحشب وفی باطن الارض. شاباش، کیا ذرا ترجمہ کیجیے. جی، اور اللہ جل جلالہ نے آگ پیدا کی اور اس کو محبوس کر دیا لکڑی میں، اور اس کے وفی باطن الارض، اور اس کے پیٹ میں. کس کے پیٹ میں؟ اس کے زمین کے پیٹ میں، سوری، شاباش، زمین کے پیٹ میں. شاباش. ایندھن اور لکڑی میں ایندھن اور محبوس کیا، اور لکڑی. جی بہت اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خوب غور و فکر آپ لوگوں نے کیا ہوا ہے، فٹافٹ نکال دیا. بڑی خوشی ہو رہی ہے مجھے. بارک اللہ فی علمک. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے فائدہ مند بنائے. ٹھیک ہے، گڈ. اچھا جناب، تو اب آتے ہیں ہم یہ ایکٹیویٹی میں تو ماشاءاللہ آپ نے خوب پارٹیسپیٹ کیا ہے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں، اگلے پیج پہ آ جاتے ہیں، پیج 551 پر آ جاتے ہیں. یہاں بھی پھر میں 2-3 لائنوں سے سوال کر رہی ہوں. یہ ٹاپ سیکنڈ لائن ہے، وَالنَّارُ خَلَقَهَا اللَّهُ سے لے کر آگے 5ویں لائن تک آتا ہے، تَصْعُدُ بِهَا إِلَىٰ أَعْلَىٰ. یہاں تک مصنف جو ہے کیا بات کر رہے ہیں؟ کون بتائے گا مجھے؟ کون بتا سکتا ہے؟ تسنیم جان بتائیں. چلیں، کیا بات کر باجی رہے یہ ہیں؟ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آگ کو پیدا کیا ہے وہ اوپر بلندی کی طرف جاتی ہے، اور اگر اللہ قدرت اس کو نہ تھامتی اور وہ نیچے کی طرف آتی تو ہر چیز جل کے رہ جاتی، جیسے کہ جیسے کہ بولیں، ختم ہو جاتا، اتنی زیادہ آگ ہو جاتی. تو ٹھیک اللہ ہے، تعالیٰ نے گڈ اس میں گڈ. عثمان انور آپ نے بھی اس پہ ہاتھ کھڑے کے ذرا بتائیں، کمپیریزن کن دو چیزوں میں کر رہے ہیں وہ اسی حوالے سے.
बाजी एक तो आग पर कर रहे हैं जो कि ऊंचाई की तरफ जाती है, हमेशा अल्लाह की कुदरत है जिसको थामे हुए है, और एक भारी जिस्मों की तरफ जो नीचे की तरफ आते हैं, यानी कि जो ग्रेविटिकल फोर्स की तरफ से की वजह से जमीन की तरफ आते हैं, उन दोनों का कंपैरिजन कर। शाबाश, बारकल्लाह फीक, माशाल्लाह। बहुत मुझे खुशी हो रही है, आप लोगों ने माशाल्लाह खूब अच्छा पढ़ा है, सबने, सब जो कोशिश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, जवाब देने में गलती भी हो जाए तो कोई बात नहीं, सही दे दे तो बहुत ही अल्लाह की तौफीक से दे दिया, और गलत भी दिया तो अल्लाह ने ये तौफीक तो दी कि कुछ गौर किया, कुछ कोशिश की, कुछ बोलने की तो कोशिश की। गलत ये ना सोचा करें जवाब गलत हो गया तो कोई बेइज्जती हो जाएगी, कोई इंसल्ट हो जाएगी। हम तो आपस में सीख रहे हैं, बहुत दफा गलत जवाब दे देते हैं, बहुत दफा सही हो जाता है, लेकिन असल है कोशिश करना। बारकल्लाह फी अमलिक। अच्छा जनाब, नेक्स्ट पर आते हैं। आगे आज जरा सा थोड़ा एक्टिविटी बेस्ड हमारा सेशन है, इसमें बताइए ये जो इतना सा हिस्सा है ना, मैं पूछती हूँ किसी साथी से, सारे साथी हाथ खड़े करते जाए, हो सकता है मैं किसी और से भी पूछ लूँ, मैं छोटे से किस्से का तर्जुमा चाहती हूँ। ये जो आगे आ रहा है ना, वहाजिन नारुल अज़ीमतुल्लती खलक़हल्लाहु, इसके बाद वाली लाइन में देखें, वो कह रहे हैं हिया जुज़उम मिन सबईना जुज़अम मिन नारी जहन्नम। तो इसका तर्जुमा अलका आप कर सकेंगी? अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी आपी, वो अजीम आग जिसको अल्लाह ने बनाया जो खा जाती है सबको, नहीं सॉरी आपी किसका करना है, नहीं, इसी हाजिर में नारन अजीमा इसी में दिखाए। हिया जुज़उम मिन सबईना जुज़अम मिन नारी जहन्नम, छोटा सा इतने पार्ट का करें। ओके, और वो पिघला देती है लोहे और स्टील को, ये आग का एक हिस्सा है, और 70 हिस्से से नारे जहन्नम से, जहन्नम के 70 दर्जों से ये एक हिस्सा है, और यानी कि बस बस इतनी हाँ बात। दोबारा से इसका तर्जुमा देखिए, ये आग एक हिस्सा है जहन्नम की आग के 70 हिस्सों में से। माशाल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा। अब अलका, आप कुछ कहना चाहती हैं? अगर आज के लेसन पर आपने हाथ काफी देर से खड़ा किया हुआ था, कहिए। हाँ जी अभी लेसन तो बहुत इफेक्टिव था, और बहुत ज्यादा एक डर भी आया लेसन को पढ़ के, और वो जो इसमें उन्होंने एक्टिविटीज की, वो जो जो लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ, जिनको आग लग गई, और आग से इतना डर, मैंने मुसलसल इस वीक पूरा वीक तहज्जुद में अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार बार 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 पढ़ा है, और मुझे इतनी आग से भी डर लग रहा था, किचन में जाके भी आग से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। और फिर मुझे दरख्त के बारे में पता चला जिससे हम आग लेती हैं, मुसाफिर लेती हैं, यानी कि बहुत सारी बातें, गाड़ियां, मशीनरी, छोटी छोटी चीजें जिनके बारे में हम इतना गौर नहीं थे कर रहे, लेकिन पता चला कि आग हमारे लिए कैसी आती है, फिर सूरज हमें आग कैसे देता है, फिर 4 तरह की आगों के बारे में इधर बताया भी गया कि जैसे वो तपश देती हैं, चमक देती हैं, जैसे वो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त था। अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह फीकी, बारकल्लाह फीकी। अच्छा चलिए, मैं एक दो होमवर्क दे देती हूँ, क्योंकि अलका ने बात भी उनकी की, तो अच्छा है, वही वो मैंने होमवर्क देना था, तो उसी के ऊपर बात कर लेते हैं। पहला होमवर्क आपका ये है कि जहन्नम से बचने की जो दुआएं हैं ना, हम आपके साथ ग्रुप में शेयर करेंगे। बहुत सी दुआएं हैं, लेकिन चंद हम आपके साथ ग्रुप में शेयर करेंगे, और वो 6-7 दुआएं हैं। 2 तो आज के चैप्टर में भी हैं, वो भी रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम, और जो दूसरी थी रब्बना रब्बना जो काफी दोस्त जाहिल को रब ये, और बाकी ये इंशाल्लाह रोज एक दुआ तो मांगनी है, बदल बदल के मांग लें, एक ही मांग लें, लेकिन सारी दुआएं आपने एक हफ्ते में मांगनी है, चाहे रोज मांगे चाहे एक दफा मांगे, लेकिन ये सब मांगनी है, ठीक है? और रोज एक दुआ मांगनी है इंशाल्लाह के साथ बांध लेके इंशाल्लाह, अपनी जो आपको जहाँ जिसमें आपको ज्यादा खुशी महसूस होता है, जो सुकून से आप जहाँ दुआ मांग सकते हैं। नमाज एक नेक अमल है ना, उसके बाद दुआ ज्यादा कबूल होगी इंशाल्लाह। एक तो ये बात है। दूसरा होमवर्क जो अलका भी ये बात करी थी, वो ये है कि यहाँ से लेकर जो चैप्टर 551 पेज 551 है ना, इसमें जहाँ वो बात कर रहे हैं ना कि आग जो है वो अल्लाह ने 4 किस्म की पैदा की है, वन नार लती खलका अल्लाह सुब्हानहू अरबा अनवा, यहाँ से लेकर और जहाँ ये चौथी किस्म मुकम्मल हो रही है ना अगले पेज पर जाकर, इशराकुन व इहराक तक, ये 4 अकसाम जो है ना, अब आपने ये करना है, होमवर्क ये आपका कि आपने ये पूछना है और लोगों से, जिनसे भी पूछें, एक से ज्यादा पूछें बल्कि, ताकि और लोगों तक भी इल्म जाए। कि आप बताएं कि ये आग का, कोई घर वालों से पूछें, बाहर पूछें कि कोई आग की किस्में भी होती हैं, देखिए ये 4 किस्में वो निकाल सकते हैं या नहीं, तो ये 4 किस्में बताइए, और फिर ये कीजिए
کہ یہ اسی پیج پر آگے جو آ رہا ہے نا، حاضن نیران لو خرجت علی الناس سے لے کر جو 3 سوال انہوں نے پوچھے ہیں، لوش طلعت فی الکون، تیسرا سوال یہاں ختم ہو رہا ہے، اس سے کنیکٹ کیجئے، بتائیے ان کو کہ دیکھیں یہ اتنی قسم کی آگ ہے، اگر یہ آگ لوگوں پر نکلے، چلے ان سوالات، یہ سوالات تو میں آپ سے ترجمہ ہی پوچھتی ہوں، کیا پوچھ رہے ہیں وہ، ان سے کنیکٹ کیجئے کہ اگر یہ ساری آگ نکل جائے تو کیا ہو، کیا کریں ہم، تاکہ ہمیں کچھ خیر اپنے محترمہ عمل میں ہم سوچیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو میں اب آپ سے سوال کرتی ہوں اس پر، یہ جو یہ ہے نا پیج نمبر 552 پر حاضر نیران سے جو سوال ہیں 3، پہلا سوال جو ہے میں پوچھتی ہوں کسی ساتھی سے جو ہاتھ کھڑا کرنا چاہیں، کوئی اور ساتھی، چلیں سہرش پہلا آپ ہی پوچھ لیں، کیا معنی ہے اس کا، معنی بتائیے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر یہ آگ لوگوں پر نکل آئے اور اس کے سامنے کوئی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، اگر یہ لوگوں پر نکل نہیں آئے یہ گھر نہیں سے، کہہ رہے، وہ سوال کر رہے ہیں، سوال کی طور تسنیم پہ بتائیں، تسنیم بتائیں۔ یہ آگ آ کر لوگوں پر نکلے تو اس کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ شاباش، گڈ، بالکل ٹھیک۔ چلیں تسنیم دوسرا آپ بتائیے، دوسرے سوال کا بتائیے کیا پوچھ رہے ہیں وہ، جی دوسرا طاہر ومن اور نہیں کون عربک نہیں پڑھے، صرف جی مجھے جی بتائیں کیا پوچھ رہے ہیں، اردو میں بتائیں۔ مطلب اور کون اس سے بچے گا اگر اللہ نے اس کو لوگوں پر چھوڑ دیا، شاباش، گڈ، اور بالکل کون، ٹھیک۔ روبینہ شاہد، نہیں بس ایک تھا اور اوکے لوگوں کو موقع دینا۔ روبینہ شاہد تیسرے سوال کو آپ پوچھیں۔ جی کون اس سے سامنے کون اس کو بجھائے گا اگر وہ بھڑک اٹھے کائنات میں؟ گڈ، شاباش۔ اب آپ نے پچھلا جو 4 قسمیں ہیں نا آگ کی، پہلے ان کی اویئرنیس لوگوں سے پوچھنی ہے اور پھر یہ سوال پوچھنے ہیں، اور ان سب کا جواب کیا ہے بتائیے، چیٹ میں لکھیں کیا جواب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خلق کے ذریعے اس کی پہچان کرانی ہے لوگوں کو۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ کی مخلوق کو، کائنات کو دیکھ کر اللہ کو پہچانو، تو یہی طریقہ ہے پہچاننے کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ چلیں جی، اب آپ میں سے کوئی ساتھی جس نے ابھی تک بات نہیں کی یا کم بات کی ہے، چلیں آج کا آپ سے شروع کرتے ہیں، کوئی ریفلیکشنز آپ دینا چاہیں نا، جنرل بات کرنا چاہیں تو اپنے ہاتھ کھڑے کریں۔ جی آج کا کہیے۔ جی باجی، یہ جو کبھی بات ہے نا کہ کائنات کی نشانیوں سے اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے، جس کے پاس نہیں بھی کوئی سورس پہنچا تو کائنات کافی ہے۔ تو ہم اپنی پوری جو اسٹڈی لائف ہوتی ہے، بچپن سے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ چیز کی، مٹیریل کی پراپرٹیز اور اس کے بارے میں، اس کی ٹائپس وغیرہ۔ یہ جو آگ ہے اس کے بارے میں کہتی ہوں شاید مجھے پہلی دفعہ اس کتاب میں پڑھ کے پتہ چلا کہ آگ کے اندر یہ پراپرٹیز ہیں اور آگ کی یہ ٹائپس ہیں۔ تو اگر ہم کائنات میں ہی دیکھیں تو اتنی ساری چیزیں ہمیں مل جائیں گی اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کے لیے۔ اور ہمارے آج کل بالکل، سردیاں ہیں، سردیوں میں ایک آگ سے مطلب اس کی امپورٹنس مجھے چیپٹر پڑھ کر ہوئی کہ مطلب ہمارا چولہا نہیں جل سکتا، ہم کھانا نہیں بنا سکتے، ہم گیزر نہیں چلا سکتے، ہم اپنا ہمارا روٹین اتنا افیکٹ ہو جاتا ہے صرف اس ایک اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے۔ بالکل، اور دیکھیں بات یہ ہے کہ جو لوگ اس پہ ریسرچ کرتے ہیں اور جو سائنس کے تحت اس میں بہت کچھ معلوم کر لیتے ہیں اور اس سے بہت ایجادات کر لیتے ہیں، وہ بھی وہ سب دنیا کے لیے بعض اوقات کرتے ہیں اور اس کے ذریعے اللہ کو نہیں پاتے۔ تو مقصد تو ساری چیز کا یہ ہے کہ اللہ کو پالیں۔ عظمیٰ ظہیر، کہیے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ باجی ایک تو یہ کہ آگ کے بارے میں جو معلومات اس سبق سے ملی وہ ہمیں پہلے نہیں تھی۔ ہاں الحمدللہ ہم قرآن کے طالب علم ہیں، اس کے باوجود بھی ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ آگوں کی اتنی قسمیں اور اس میں جو ہے وہ یعنی کوالٹیز کیا ہیں، کہ وہ کوئی آگ چمکتی ہے، کسی آگ میں مطلب جلانے والی صفت ہے۔ یہ ساری باتیں بہت ہی یعنی پہلی دفعہ پتہ چلی۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کسی پر مسلط کیا ہے، یعنی اتنی پاورفل جو چیزیں ہیں، تو ایک کی پاور دوسرا ختم کر دیتا ہے، مگر بِأَمْرِ اللہ۔ ہم جو ہے نا اپنی زندگی میں بِأَمْرِ اللہ کو مس کر دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں پہاڑ بہت اونچا ہمیں نظر آتا ہے، پانی بہت طاقتور نظر آتا ہے، لیکن ہم یہ امر اللہ والا جو ہے نا پوائنٹ، بہت اچھا پوائنٹ ہے۔ کیسے ہو رہا ہے؟ دنیا میں کچھ لوگوں کو بھی اللہ مسلط کرتا ہے، لیکن جب چاہے ان کی پاور کو کھینچ لیتا ہے۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حتمی چیز کوئی نہیں ہے۔ لاسٹ کمنٹ میں لوں گی عظمیٰ ظہیر سے، کافی دیر سے انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے۔ عظمیٰ ظہیر کہیے۔ جی باجی، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی، جہاں ہم اتنی آگ کے بارے میں جو ہے وہ تفصیل سے الحمدللہ پڑھا اس چیپٹر میں،
تو ایک خوف بھی تھا کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو ہمیں آگ میں داخل کرنے والے ہیں. تو میں نے تھوڑا سا اس پہ ریسرچ کیا تھا اور قرآن مجید کی وہ آیات نکالی تھیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو میں آگ میں لے جانے والے ہیں. تو اس میں جو کچھ آیات مجھے ملی تھی قرآن مجید سے، اس میں تو ایک مجھے جیسے ملی تھی سورۃ النساء کی آیت نمبر 10 میں تھا کہ جو چلیے گڈ. یتیم اس کا میں مال. کیونکہ وقت مکمل ہو گیا نا، آپ کا یہ جی ہوم ورک جو ہے نا یہ اگلے ہفتے آپ نے شیئر کرنا ہے. بلکہ میں ٹھیک ہے. عظمیٰ آپ ہی کی بات کو لے کر نا آپ کی بات ہو سکتا ہے باقیوں کے لیے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے اور باقیوں کے لیے بھی علم کے دروازے کھولے. میں سب سے کہوں گی ایک ہوم ورک یہ بھی شامل کریں کہ ذرا اس ہفتے تلاش کریں قرآن پاک میں وہ کون سے عمل بتائے گئے ہیں جو آگ کی طرف لے جانے والے ہیں. اگر آپ نار کو تھوڑا سا ڈال لیں نا معجم میں چیک کر لیں اس لفظ سے کہ کون کون سی آیات میں نار کا لفظ آتا ہے، یا گوگل کر کے دیکھ لیں. یا جی میں نے اگر گوگل حفظ ہے کر کسی کے کو، دیکھا آپ نے گوگل سے دیکھا ہوگا، ورنہ جی معجم جی سے بھی بہت اچھا دیکھا جا سکتا ہے. اور اگر کسی کو حفظ ہے تو اسے تو پتہ ہی ہوگا. تو ذرا اگلے ہفتے ہم اس کو ضرور ڈسکس کریں گے. اور اس میں آپ نے سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کرنا ہے، میں آپ ہی کو موقع دوں، مجھے یاد کرائے گا کہ کون سی آیات میں یہ کون سے عمل بتائے گئے ہیں. دیکھیں میں نے دعائیں نہیں کہی کہ وہ دعائیں نکال لیے گا جہاں نار کا لفظ ہے، میں نے کہا وہ عمل نکالنے ہیں جن آیات میں بات ہے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آپ کا علم فائدہ مند بنائے، میرے اور آپ کے لیے، اور ہمیں اپنے بہترین بندوں میں شامل کرے، اور ہمیں وہ حتمی کامیابی عطا فرمائے جس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے نا کہ جو آگ سے بچا لیا گیا، جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، اسے فوز عظیم مل گئی، اسی کو کامیابی مل گئی. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کامیاب لوگوں میں شامل کر دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.